subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بار بارگاہ رسالت میں درود سمجھانا پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد الجود والکرم وعلی بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ آج ہم زکوٰۃ کے متعلق مختصر بیان کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ جس طرح نماز روزہ اسلام کا رکن ہے، اسی طریقے سے زکوٰۃ بھی ایک اہم رکن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر تقریباً 82 آیتوں میں فرمایا، اور صرف زکوٰۃ کا ذکر اس اور آیتوں میں بیان فرمایا۔ اس سے زکوٰۃ کی اہمیت کا علم ہوتا ہے کہ زکوٰۃ ایک اہم رکن ہے اسلام کا، اور زکوٰۃ دینے کا فائدہ یہ ہے کہ زکوٰۃ دینے سے جو مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کے مالوں میں برکت رکھ دیتا ہے، برکت عطا فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ، اور جو تم زکوٰۃ ادا کرتے ہو اللہ کی رضا چاہتے ہوئے، تو یہی لوگ کہ مال میں اضافہ ہونے والے۔ اللہ رب العزت کا فضل و احسان ہے ان تمام بندے مومن پر جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں مال و دولت سے نوازا، اور ساتھ ہی ان کو زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو بندہ زکوٰۃ ادا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے مال کو دنیا میں محفوظ رکھتا ہے، ان کا مال برباد ہونے سے، تباہ ہونے سے محفوظ رہتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں حسنوا اموالکم بالزکاۃ، کہ تم زکوٰۃ ادا کر کے اپنے مالوں کو مضبوط قلعہ میں محفوظ کر لو۔ مطلب حدیث کا یہ ہے کہ جس طرح کوئی بندہ اپنا مال کسی محفوظ کمرہ میں رکھتا ہے، کسی مضبوط قلعہ کے اندر رکھ دیتا ہے، اب وہ مال کو نہ تو کوئی چوری کر سکتا ہے، نہ وہ مال برباد ہوگا، نہ وہ تباہ ہوگا، نہ اس میں آگ لگے گی، کیونکہ اب وہ مال کسی محفوظ مضبوط کمرے کے اندر ہے یا قلعہ کے اندر ہے۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنا مال زکوٰۃ ادا کر کے مضبوط قلعہ میں محفوظ کر لو، یعنی اے مومنو، جب تم زکوٰۃ ادا کر دو گے تو تمہارا مال محفوظ ہو جائے گا، نہ وہ مال کو کوئی چوری کر سکتا ہے، نہ اس میں آگ لگے گی، نہ وہ مال تباہ برباد ہوگا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مال کی حفاظت فرماتا ہے۔ محترم حضرات، ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کا جو فرمان ہو اسی پہ ہمیں عمل کرنا چاہیے۔
نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ما نقصت صدقۃ من مال، کہ مال کا زکوٰۃ ادا کرنے سے، صدقہ ادا کرنے سے، صدقہ سے مال کم نہیں ہوتا ہے بلکہ وہ مال بڑھتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بندہ صدقہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان صدقات کی وجہ سے ان پہ آنے والی مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے، آنے والی بیماریوں کو اسے محفوظ رکھتا ہے۔ تو جو بیماریوں سے ان کا مال برباد ہوتا، مصیبت آنے سے مال تباہ ہوتا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان مصائب و آلام کو دور فرما کر ان کے مال میں برکتیں رکھ دیا۔ اور کامیاب وہی انسان ہے جس کے مال میں برکت ہو، ورنہ اگر کمائی کتنی بھی ہو اگر برکت نہیں ہے تو وہ آدمی کبھی خوشحال نہیں ہوتا، ہمیشہ پریشان رہتا ہے۔ اگر ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ دنیا میں بھی کامیاب رہے، دنیا میں خوشحال رہیں اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سرخرو ہوں، تو ہمیں ضروری یہ ہے کہ جب اللہ نے ہمیں مال عطا فرمایا ہے تو ان مالوں میں جو غریب، مساکین، فقراء اور دیگر ضرورت مندوں کا حق ہے، ہم ان حق والوں تک ان کا مال پہنچا لیں۔ ہمیں غریبوں، محتاج و مساکین کا احسان سمجھنا چاہیے کہ ہمارے پاس وہ مال لینے کے لیے آتے ہیں۔ حق تو یہ ہے کہ ہم ان کا حق ان تک پہنچا دیں، یہ ہمیں اور آپ کو ہمیشہ خیال رکھنا چاہیے۔ اسی لیے جو مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مثال قرآن کریم میں بیان فرمایا، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم، کہ ان کی مثال جو اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اس ایک دانہ کی طرح ہے جو ایک کہیں پر بویا اور اس دانہ نے 7 بالیاں اگایا اور ہر بالی میں 100 سے دانے ہو، واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ تعالیٰ مزید اضافہ فرماتا جس کے لیے چاہتا ہے، واللہ واسع علیم، اللہ وسعت والا، علم والا ہے۔ اس آیت مبارکہ کا مطلب یہ ہے کہ جو 1 روپیہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بدلہ اسے دنیا میں بھی 700 گنا تک عطا فرماتا ہے۔ یعنی جو زکوٰۃ ادا کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے مال کو حساب میں اضافہ فرماتا، برکت رکھ دیتا ہے، اور ہمیں جہاں دنیا میں مال میں اضافہ ہوگا آخرت میں بھی ہمارے لیے فائدہ ہے کہ ہم اللہ کے رضا کے مطابق اگر مال خرچ کیے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں آخرت میں اس کا بے شمار اجر و ثواب عطا فرمائے گا، اور یہی ہماری اور آپ کی کامیابی ہے جس سے اللہ کے رسول راضی ہو جائیں۔ اس کے ضروری یہ ہے کہ ہم بلا کسی جھجک کے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے مالوں میں زکوٰۃ فرض کیا ہے تو اس کے حق کو ادا کر دیں۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔